न डरो न गम करो, तुम ही गालिब रहोगे गर तुम मुस्लिम हो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। लाखों लाखों दुरूद व सलाम ताजदार नबी इमामुल अंबिया सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। काबिल एहतराम दोस्त, असातिज़ा, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आइटा महाराष्ट्र को कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स के तहत हम लोग गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए एक दिन दो दिन पहले से यहाँ पर स्टेट की टीम शरीफ खान साहब, अतीक साहब, नवाब अली खान साहब, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की टीम, परभरी डिस्ट्रिक्ट की टीम मुख्तलिफ मकामात से मजीद यहाँ पर आकर रात में 2-2, 3-3 बजे तक आपकी खिदमत में कोई कमी ना रहे, इसकी कोशिश दिलो-जान से करने वाले ये आइटा के तमाम कारकुनान, जिम्मेदारान, इन्हीं के साथ आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर कहीं आपको चाय लाकर पिला रहे हैं, कहीं आपके लिए कूलर इधर से उधर हटा रहे हैं, फैन का इंतजाम कर रहे हैं, कहीं कोई चीज पड़ी हुई अपने हाथ से उठाकर फेंक रहे हैं। मेरे भाई अकरम साहब और दिगर यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए साथ में जो हमारी बहनें भी खास तौर पर शरीक हैं और रास्त ताल्लुक न रखते हुए, कोई जिम्मेदाराना हैसियत आइटा में न रहते हुए भी 2 दिन से इस प्रोग्राम को बड़ी संजीदगी से, सब्र और तहम्मुल से शरीक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपनी खिदमत और अपनी कुर्बानियाँ यहाँ पर पेश हुई है। यकीनन अल्लाह ताला इस कुर्बानियों को, इस असफार को, इस तकालीफ को, बिलखुसूस इलियास साहब के वो रात के 4-5 घंटे की स्टेशन से लेकर यहाँ तक पहुँचने की उस सफ़र की तकलीफ को और तमाम की मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल करे। और इसी के साथ ये बात भी हम लोग जानते हैं कि आप में से कई हजरात ने यहाँ पर इसका तस्करा किया है कि कल से जिन हजरात ने यहाँ पर अपनी स्पीचेस दी हैं, स्पीचेस रखी हैं, गुजारिशात की है, रहनुमाई की है, उन लोगों ने कमा अपना हक अदा करने की कोशिश की। मोहतरम भाइयों, हम सब असातिज़ा हैं, हम सब लोग जानते हैं सदर के लिए बड़ी आजमाइश की चीज रहती है, सबसे आखिर में आकर बोलना ही पड़ता है। नहीं बोलना ये शायद के सदारत के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ जाता है। दूसरी बड़ी आजमाइश ये होती है कि चाहे सदर इल्मी हो या ना हो, लेकिन उसको ये बोलने का मौका मिल जाता है कि तमाम इल्मी गुफ्तगू अभी तक आ चुकी है, तमाम इल्मी गुफ्तगू अभी तक आ चुकी है। बहरहाल ये बोलते हुए कि मजीद सब्र और तहम्मुल की तलकीन भाई सैयद शरीफ ने भी यहाँ पर की है और ये आपने अभी सुना है। ये कहने के साथ साथ मैं आपके सामने चंद गुजारिशात की शक्ल में अपनी गुफ्तगू पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग 2 दिन से सुनने के बाद इस गुफ्तगू को भी समाअत फरमाएंगे और पहले मेरे लिए, इसके बाद आपके लिए
ہم کو یہ آئٹا کے لیے اور ہماری اپنی زندگی کے لیے کہیں نہ کہیں کامیاب بنانے میں کام آ سکے۔ محترم بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو معلمین والا مقدس پیشہ مقدس مشن سے جوڑ دیا۔ میں مقدس مشن کا لفظ یہاں پر اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے بھی وہ حدیث کا ذکر آیا ہے، انما بعثت معلما۔ اس حدیث کے تناظر میں یقیناً یہ پیشہ ہمارے لیے، بالخصوص ہم ایمان والوں کے لیے، ہم سوچنے سمجھنے والوں کے لیے، نظریہ رکھنے والوں کے لیے اور اچھے اقدامات کرنے والوں کے لیے یہ خوشائن بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ اور ایک بات میں مہاراشٹر کو مبارکباد اور بھی ایک دینا چاہتا ہوں کہ تمام آئٹا کا سٹرکچر تو ابھی 17-18 اسٹیٹ میں ہے، ان کے زیادہ تر ریاستوں میں آپ لوگوں نے جا کر کام کرنے کا حکم دیا ہے، اس موقع سے جانا ہو رہا ہے۔ ان تمام میں سے آئٹا مہاراشٹر کو میں کافی پوٹینشیل پاتا ہوں۔ اس مہاراشٹر میں خصوصاً اساتذہ برادری کو لے کر بہت ہی اپرچونیٹیز یہاں پر رکھی ہوئی ہیں، یہ باضابطہ محسوس ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جس مادری زبان سے وابستہ ہیں، اس زبان سے اپنا تعلق مزید مستحکم کرنے کے لیے تعلیمی نظام میں بھی ہم کو وہ سیٹ اپ یہاں پر ابھی مہیا ہے۔ مہاراشٹر کے علاوہ دیگر کسی ریاست میں اس انداز میں ہمارے مادری زبان سے ریلیٹڈ ہم کو یہ سیٹ اپ نہیں ملے گا۔ آپ لوگ اس بات جانتے ہیں، اور ایک بات جاننے کے بعد حیرت ہوگی کہ جہاں سے اردو بنی پنپی ہے وہ اتر پردیش، وہاں پر اردو میڈیم کا کوئی اسکول آپ کو نہیں ملے گا۔ انگلش میڈیم، ہندی میڈیم کے اسکولز ملیں گے، مسلم مینجمنٹ کے بھی اسکولز ملیں گے، تو وہاں پر ایک سبجیکٹ اردو پڑھایا جائے گا۔ باقی ایسٹرن ایریاز میں تو چھوڑ دیجیے۔ لیکن مہاراشٹر مبارکباد کے قابل ہے، مبارکباد کا مستحق ہے اس لحاظ سے بھی کہ یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر ہم لوگ کو ہمارے مادری زبان سے جڑ کر قوم کی، ملت کی اور ہمارے ملک عزیز بھارت کی خدمت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اسی کے ساتھ یہاں پر یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں، اب جنرل پلان میں ایک بات میں ہمیشہ یہ کہتا آتا ہوں کہ آج بھی استاذ کا احترام، ٹیچر کا احترام، یہ حدیث تو ہم نے ہمارے اپنے اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اسی کے عوض میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہاراشٹر میں یا اس ہمارے بھارت میں پائے جانے والے مختلف مذاہب میں بھی اس استاذ کا جو احترام ہے وہ سب سے ہٹ کے ہے۔ میں شاید اس سے پہلے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، شاید کہ دیکھیے ہم لوگ غور کیجئے کہ ایک راستے سے جب ایک ٹیچر گزرتا ہے، ٹیچر سے پہلے یا بعد میں سمجھ لیجئے کہ ٹیچر نے تیار کیے ہوئے، ٹیچرز کے رہنمائی میں، گائیڈنس میں تیار ہوئے ہوا کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو، کوئی بڑا سے بڑا بزنس مین ہو، کوئی بہت بڑا انجینئر ہو جس کی ماہانہ آمدنی لاکھوں روپے میں ہو، وہ 2-3 لوگ اس راستے سے گزریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بیچارہ 50, 60, 70, 80 ہزار روپے کمانے والا ٹیچر اس راستے سے گزریں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ کس کے لیے عزت اور احترام کے ہاتھ عام لوگوں میں سے اٹھتے ہیں۔ پچھلے ماہ ایک تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، آپ نے سنی ہوگی، کیرلا میں کہ ایک IAS آفیسر نے اپنے بہت پرانے ٹیچر کے پاس جا کے اس کے قدم چومے۔ ایک میں نے کبھی یہ بھی سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے پڑھا ہوگا کہ کہیں فلائٹ میں یہ پائلٹ ہیں، اس کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے استاد اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فلائٹ اٹھنے سے پہلے آ کر وہ اپنے استاد کے قدم چھوتا ہے۔ میں قدم چھونے کو یہ مناسب اور ہونا چاہیے نہیں بتا رہا ہوں، ہم جو نظریہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ دیگر نظریات رکھنے والے لوگوں کے بیچ میں بھی اس استاد کا عزت اور احترام کتنا ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عزت اور یہ احترام یقیناً اس حدیث کی روشنی میں ہم کو ملے، اس حدیث کی روشنی میں ملے۔ اب جب اتنا احترام ہم کو ملا ہے، اتنی عزت ہم کو ملی ہے، اتنا اکرام ہم کو ملا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں بھی کہیں نہ کہیں ہم کو اتنی بڑی لیول پر ہم پر عائد پڑتی ہیں۔
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद के लिए ये बात कही है तो वो 23 साल जिंदगी जब हम उठाकर देख लेते हैं तो वो पता लगता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो क्या जिम्मेदारियां थी, जिन्होंने 23 साल मुसलसल जद्दोजहद करके एक माशरे में बिल्कुल तब्दीली को कायम करके बताया, या मिसाल कायम करके बताया। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई चर्चाओं के बाजार की बात नहीं है, उन्होंने वो अमल करके बताया और हमको उस पेशे से जोड़ लिया। मैं मोहल्ले बनाकर भेजा गया, उस पेशे से जोड़ लिया। तो हम भी अब ये देखें कि जब उनकी इस हदीस की रोशनी में हम वारिसीन में, अंबिया के वारिसीन में शामिल हो चुके हैं, तो हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बढ़ गई है, हम पर जिम्मेदारियां कितनी बढ़ गई है। ये जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए जब हम गौर करेंगे तो यकीनन हालात हाजरा की जो गुफ्तगू कल से हम लोग सुन रहे हैं, जहां पर नेशनल हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, एक नजरियाती कश्मकश, नजरियाती जंग, अलग अलग नामों से, अलग अलग वहां से, अलग अलग शक्ल में हंगामा बर्पा की हुई, चाहे वो नेशनल लेवल पर देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए या स्टेट लेवल पर देखिए, मुख्तलिफ शक्लों में ये हंगामे हमारे सामने चल रहे हैं। अब इस हालात को तफसील यहां पर मैं नहीं रखूंगा, आप उस तफसील का ज्यादा मुताला करते रहते हैं, उस पर गुफ्तगू भी आप करते हैं, कराते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस सिलसिले में, इस हालात में हम लोग जो हमारा रवैया क्या है, हम क्या करना चाहिए। एक बात तो यह है कि यकीनन इन हालात में कल मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में एक बात रखी है, हम रिएक्ट ना करें, प्रोएक्ट करें। रिएक्ट ना करें, प्रोएक्ट करें, बहुत बड़ी मनक़िज़ बात रही है। मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि हम लोग रिएक्शनरी होने के बजाय प्रोएक्शनरी हो। रिएक्शनरी होने का मतलब ही कि कोई चीज हो जाए उसके बाद हम उसका रिएक्शन दें, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम वो सारी जिंदगी अगर शौर के साथ पढ़ेंगे तो पूरी प्रोएक्शनरी लगती है। कोई ये एक्टिविटी होगी तो हम उसका जवाब देंगे, ऐसा नहीं था, पहले से सारी चीजें तय थी। इसके साथ हमको रिएक्शनरी के बजाय प्रोएक्शनरी होना चाहिए और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल जिंदगी में ये चीज साबित हो चुकी है। वो 13 साल मक्की जिंदगी और 10 साल मदनी जिंदगी अगर हम गौर करेंगे तो देखते हैं कि इब्तिदाई दौर में बहुत तकलीफात के बाद हिजरत का भी मामला पेश आया और उसके बाद वो 10 साल की वही अनथक मेहनत, जिसमें एक मिसाली रियासत, मिसाली आइडियोलॉजी, मिसाली समाज, मिसाली माशरा और मिसाली जिंदगी का निजाम वहां पर उन्होंने कायम करके बताया, वहां पर कायम है। अब इस बात पर हम जब गौर करते हैं, देखते हैं और हमारा अपना अगर से हम जायजा अगर से लेते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या वो 23 साल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मुसलसल जद्दोजहद अपनी 23 साल जिंदगी में की है, जाहिर है 23 साल में तब्दीली आ गई। हमारे 23 साल गुजर चुके हैं। ये बात ना अनजाने में, नादानी में हम कह सकते हैं कि ऐसे आएगी 23 साल जिंदगी। यकीन जानिए, कसम खुदा के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हयात तैयबा को हम अगर शौरी तौर पर पढ़े, उस पर गौर करें और उसी नहज पर अगर 23 साल हमारी जद्दोजहद रहेगी तो यह बात नामुमकिन नहीं है कि हमारे पास भी वो तब्दीली वाक़ हो जाए। बिल्कुल हो सकती है। शर्त यह है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या हमारा एक्टिविज्म उस सीरत से जाकर जुड़ रहा है, क्या उतना एक्टिविज्म हमारे पास है। इसी के साथ वो डेडिकेशन खुद को लगा देना, खुद को झोंक देना, वो हमारे पास है। क्या वो कुर्बानियां, ऐश आराम की वो सारी चीजों को लुटा देना, वो एहसास जो किसी शायर ने अपने एक शेर में कहा है कि जिंदगी दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। क्या यह एहसास हमें बाकी है? क्या बात थी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्लाह के अहकामात को लोगों पर नाफिज करने के लिए मेहनत कर कर आए हैं, थक कर चूर हैं और आपकी पीठ अकड़ चुकी है। उस वक्त आप अपने पीठ सीधी की है और उसी वक्त आपके घर के सामने से कोई एक काफिला जाता हुआ उनको महसूस हुआ और फौरी उठते हैं।
گھر میں سے آواز دیتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو ابھی آئے ہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں. تو جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد کے گھر کے سامنے سے کوئی قافلہ گزر جائے اور اس کو اللہ کے احکامات کی بات نہ معلوم ہو. اس حد تک ہم سوچے ہیں. وہ 23 سال میں تبدیلی لانے کا خواب تو ہم رکھے ہیں, لیکن کیا اس انداز میں وہ 23 سالہ زندگی کی جدوجہد پہ ہم اقدامات کرنے کے سلسلے میں کبھی سوچ رہے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی باری ہے. اس جائزے کے ساتھ اب میں آخری 3-4 گزارشات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. محترم حاضرین, ان سارے تناظر میں دیکھیے کہ یہ ہم کو عزم کرنا ہو. پہلا عزم میں سمجھتا ہوں ناممکن کہنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو سکتا ہے, اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ثابت کر کے بتا دی ہے کہ 23 سال میں اگر لائن کو مینٹین کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ وہ جدوجہد کی جائے تو یہ چیز ہو کر رہنا. ہم وہ عزم, وہ ارادہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً میری گزارش ہے کہ یہاں سے ہم لوگ وہ عزم لے کر اٹھے, وہ ارادہ لے کر اٹھے. کون سا ارادہ؟ خاص طور پر ویژنری. کیا ویژن تھا؟ کتنا ویژن تھا؟ آج بھی پی ایچ ڈیاں چل رہی ہے اس ویژن پر, اس معاشرے پر, 23 سالہ زندگی کے اس محنت پر. انہوں نے تیار کیے ہوئے ان صحابوں پر, سپہ سالاروں پر آج بھی پی ایچ ڈیاں چل رہی ہیں. لائن لگائے ہوئے لوگ. کیا ویژن تھا؟ ریسرچر کو, سائنسدانوں کو لائن لینتھ دی ہے. کب؟ 1450 1500 سال پہلے. تو ہم لوگ یہ عزم ہم کو ویژنری اور پرو ایکشنری عزم ہم کو کرنا ہو. میری گزارش ہے ہم لوگ یہاں پر یہ عزم کریں کہ ہم ویژنری اور پرو ایکشنری بنیں گے. اب یہ ویژن اور یہ پرو ایکشنری پلان کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن میں سامنے رکھتے ہوئے آئٹا نے آپ کو یہ فراہم کیا ہے. پالیسی پروگرام کی شکل میں, دستور کی شکل میں. آپ تفصیلی دیکھیں گے تو آپ کو وہ پرو ایکشن پلان اس میں نظر آئے گا, پرو ایکٹیو پلان اس میں نظر آئے گا. وہ پرو ایکٹیو پلان آپ دیکھیے, وہ سمجھیے. یہاں پر جو پریکٹسز ورکشاپ کے ذریعے سے آپ کو کرائی گئی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے. یہ میری دوسری گزارش. تیسری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ آئٹا کے مختلف سطح کے ذمہ دار ہیں, اور اس ذمہ دارانہ حیثیت میں جو پلان آپ کو ملا ہوا ہے سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کیجیے. اور مطالعہ کل کے خدا کے واسطے رک مت جائیے. ہم لوگ ذمہ دار ہیں, یونٹ سطح کے, ضلعی سطح کے مختلف ذمہ دار ہیں. مطالعہ کر کے وہاں پر رک نہ جائیے, بلکہ اس پہ سیٹسفیکشن ہم کو ملے تک اس کو ہم پڑھتے رہیے, اس پہ غور فکر کرتے رہیے. اور ناٹ اونلی سیٹسفیکشن حاصل کرنا ہے, اس کے آگے بڑھ کر ہم کو اس پہ کانفیڈنٹ ہو جانا ہے کہ ہاں ہم کو اسی پلان کے تحت پرویکٹیو بن کے ہماری زندگی کو مرکز بنا کر ہم گزاریں گے تو پھر ہم کو وہ حق بھی زیادہ سے زیادہ ملے گا کہ ہم بھی وارثین میں سے. چوتھی گزارش میری, یہ 3 گزارشات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں, لیکن محترم بھائیوں بہنوں یہ کام جو ہے نا آسان نہیں. آپ کے کچھ اوپن ڈسکشن میں بھی یہ سوالات آئے ہیں, انفرادی گفتگو میں بھی کچھ سوالات ایسے آئے ہیں کہ صاحب یہ ٹیچر کو سمجھانا یہ آسان نہیں ہے. عبداللہ بھائی بھی اور دیگر ہمارے دوست احباب بھی, ان کے ساتھ بھی گفتگو جب ہو رہی تھی تو یہ بات سامنے ہے کہ یہ ٹیچروں کو سمجھانا, آئٹا میں آنا, اور یہ پالیسی پروگرام یہ کرانا, یہ مقاصد کے تحت ان کو ویژنری بنانا, یہ آسان کام نہیں ہے یار. میرے بھائیوں اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو یہ دیگر جتنی لاتعداد تنظیمیں ہیں وہ اپنا کام نہیں کر بیٹھتی, وہ اس کام کو انجام نہیں دے دیتی. یہ کام ان کے بس تک ثابت نہیں ہوا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آئٹا عنوان کے ذریعے سے آپ کو یہ کام اسائن کیا ہے. آسان نہیں ہے.
لیکن ناممکن والا لفظ میرے کسی بھائی نے بہن نے یہاں پر اظہار نہیں کیا اس کا۔ یہ ممکن ہے، ثابت ہو چکا ہے، مشکل ہے، اور مشکل ہے اسی لیے تو آپ کو چنا گیا، مشکل ہے اسی لیے تو آپ کو خاص طور پر چنا گیا، وہ گروہ ہے خاص طور پر آپ لوگ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کو بھی یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو مشکل ہے، اسی لیے ہم کو یہ کام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے آخری یہ گزارش یہ ہے کہ اللہ پر پکا بھروسہ اور اخلاص نیت کے ساتھ اگر ہم ہمارے اس مشن کو، اس پروفیشن کو، ہمارے تمام ایکٹیویٹیز کا اگر سے مرکز بناتے ہیں، اس کو پلان میں رکھتے ہیں، اس کی شیڈولنگ کرتے ہیں، تو یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ ناممکن نہیں ہے کہ ہم سے یہ تبدیلی نہ آئے۔ محترم بھائیوں، اگر تھوڑا سا چند سیکنڈ رک کر ہم اگر اپنی زندگی پر گفتگو کریں، جب ہم بچپن میں تھے ہم کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس سے تھوڑا سا جیسے سمجھ آ رہی تھی تو ہم نے تھوڑا سا پلان بنایا اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے، تو ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، 8ویں 10ویں 12ویں ڈی ایڈ بی ایڈ، شادی، بنگلہ، گاڑی، یہ سارے ہمارے زندگی کے حصے رہے کہ نہیں رہے، اس کی شیڈولنگ ہم نے کی کہ نہیں کی، اس کو حاصل کیا کہ نہیں کیا، اس کو اچیو کیا کہ نہیں کیا، ضرور کیا ہے۔ اگر ابھی تک اور بھی باقی ہے، دعا اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کو جو ہے موقع فراہم کرے۔ لیکن انہی سارے چیزوں میں اگر یہ بھی ہمارے پروفیشن کو، آئٹا کو خاص طور پر اس شیڈولنگ کا حصہ بنایا جائے، تو جو آپ چاہ رہے ہیں آئٹا سے، جیسا آپ نے زندگی میں حاصل کیا ہے، ویسے ہی چیزیں اس آئٹا کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تبدیلی جو لوگوں کے لیے آنکھ پھاڑ کر دیکھنے والی ہوگی، یہ تبدیلی جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خالی باتوں کی ہوا ہے، تو یہ تبدیلی باتوں کی نہیں رہے گی، انشاءاللہ یہ تبدیلی آتی رہے گی، جب بھی آئے گی، لیکن اس کا شروعات ہم کریں گے، اس کی شروعات آئٹا سے ہوگی، اتنا یقین ہم کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ یقین ہم میں جو ہے پیدا کرے، یہ اخلاص ہم میں پیدا کرے۔ آخر میں یہ شعر کے ساتھ میں میری گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم قوم کے معمار ہیں، ہم بالا نشیں ہیں، ہم قوم کے معمار ہیں، ہم بالا نشیں ہیں، ہم امن کے دائی ہیں، صداقت کے امی ہیں، تہذیب و قوت کا کرے جب میں اجالا، ہم صبح یقی صبح یقی صبح یقی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔